بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے ذکر و حذف کے بیان میں ذکر کے اسباب پورے پڑھ لیے، پھر حذف کے اسباب میں سے ہم نے اب تک 5 پڑھ لیے تھے نا۔ ضیق المقام، مقام کی تنگی کے وقت کبھی کبھی اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، 6واں سبب بیان فرما رہے ہیں کہ حذف کے اسباب میں سے کیا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ کبھی تعظیم اور تحقیر کے لیے کبھی کبھی حذف کر دیتے ہیں، یا تو تعظیم کی خاطر حذف کریں گے، علت الگ بیان کریں گے، دونوں کی تھوڑا علت فرق کر دیں گے۔ تعظیم کے لیے کبھی کبھی حذف کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی حقارت کے لیے حذف کر دیتے ہیں۔ تعظیم کے لیے تو اس لیے حذف کرتے ہیں کہ اب کیا ہے، ان کو بچانے کے لیے اپنی زبان سے، کیا ہے، اپنی زبان سے، کہ وہ اتنے مقام و بلند اعلیٰ ہیں ان کا کہ میری زبان ہی اس لائق کہاں ہے کہ ان کا ذکر کر سکے، یعنی تو لا يمکن السماع کما کان حقہ بعد از خدا توئی قصہ مختصر، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، یعنی 1000 بار بھی میں اپنی زبان کو اور مشک و گلاب سے دھوں تو یا رسول اللہ آپ کا زبان، آپ کا نام لینے کی کیا ہے، قابل نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ ان کے ذکر کو بچانے کے لیے اپنی زبان سے، کہ وہ اس لائق کیا ہے، اس قابل ہیں، اس بلند والا ہیں کہ ہماری گندی زبان کے ذکر کے لائق نہیں، اس لیے کیا ہے کبھی کبھی اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ والتعظیم والتحقیر، کبھی کبھی حذف کر دیتے ہیں تعظیم اور تحقیر کے لیے، لسونہ عن لسانی کا، اس کو بچانے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان لسانی کا اپنی زبان سے، او سونی لسانی کا انہو، یا اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے ذکر سے، دونوں فرق ہو گیا، یا اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے ذکر سے، تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا، حقارت کا، کہ اپنی زبان ہم اپنی زبان پہ اس اتنا کمینہ رذیل ہے وہ گرا ہوا آدمی کہ ہم زبان پہ بھی اس کا نام لانا نہیں چاہتے، آگے نہیں، کہ ہماری زبان پہ بھی کہیں آمیزش نہ ہو جائے اس کی گندے پن کی، اس لیے ہم اپنی زبان پہ بھی اس کا نام، تو دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ وہ اتنے بلند ہیں کہ ہم اپنی زبان سے ذکر نہیں کر سکتے، ہماری زبان لائق نہیں، تو یہ تعظیم ہو جائے گی، اور اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے ذکر سے کہ وہ اتنا گرا ہوا ہے، تو دونوں کا دیکھیں۔ فل اول، کون سا پہلا اول، تعظیم کی خاطر حذف کر دیتے ہیں، جیسے کہ نجوم سمائن، آسمان کے ستارے، آسمان کے ستارے۔ اب یہاں پر اصل یہاں پر ہم ہے، کیا ہے، ویسے مقدر محذوف مسند لے ہم نجوم سمائن، وہ آسمان کے ستارے ہیں، یہ تو ایک نکال دی، ہم نکال دی، آپ اس میں ظاہر رکھ دیں کوئی بھی، الصحابۃ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، یعنی الصحابی کن نجوم، صحابہ کیا ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، تو یہاں کیا ہے، صحابہ کا نام لے رہے ذکر کر دیں، تو یہاں اتنے بلند والا ہیں کہ ہم ان کو ذکر نہیں کر سکتے، ہماری زبان اس لائق نہیں، تو یہاں پر مسند لے ہم یا کسی اسم ظاہر کو حذف کر دیا گیا، مقام کیا ہے، تعظیم تھا، ہو گیا نہیں۔ یا والثانی، دوسری کیا ہے، دوسری مثال اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ذکر سے، کہ ہماری زبان پہ ان کا گندا نام بھی نہیں آنا چاہیے، کہ وہ اتنے ویسے ہیں کہ ہم اپنی لے نہیں سکتے۔ قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثهم، کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو اپنی بات بھی، گفتگو بھی ہلکی کر لیتے ہیں، اخفوا حدیثهم، اپنی باتوں کو بھی کیا کر لیتے ہیں، دھیما کر لیتے ہیں، وہ ایسی قوم ہے، تو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہم کو، ہم قوم، وہ ایسی قوم ہے، ہم یہاں مسند لے اس کو حذف کر دیا گیا، اور مقصد یہ کہ وہ اتنے کنجوس اور بخیل ہیں کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو آواز بھی نکالنا بند کر دیتے ہیں کہ کہیں کوئی سن کے آ نہ جائے، ارے کھانا کھانے لگے ہیں، چلو تو
تو کیا ہے بخالت کی وجہ سے، ان کے حقارت کی وجہ سے ان کی کیا ہے ضمیر کو بھی حذف کر دیا گیا، یا ان کا نام جو تھا یعنی وہ حذف کر دیا گیا. کیوں کہ ہاں اتنے لوگ خبیث لوگوں کا نام لوگوں بخیل ہے پورے حد تک گزر چکے کہ آواز بھی اپنی ہلکی کر لیتے ہیں کھانا کھاتے وقت کہ کوئی آ نہ جائے سن کر کے. اس میں آگیا نہیں تو ہم ضمیر کو یہاں حذف کر دیا گیا. ہم قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثهم، وہ ایسی قوم ہے جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو اپنی گفتگو بھی دھیمی کر لیتے ہیں. تو یہاں ہو گیا چھٹا سبب حذف کرنے کا. ساتواں سبب بیان فرما رہے ہیں والمحافظۃ علی وزن او سجع، کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے وزن یا سجا کی بنا پر. وزن جو ہے شعر کا، وہ شعر کا برقرار نہیں رہے گا اگر ہم اسے ذکر کریں گے. مطلب یہ کہ شعر کے دو ٹکڑے ہیں، ایک مصرع اول ایک مصرع ثانی ہے. مصرع اول میں اگر ہم اسے ذکر کریں تو مصرع اول تھوڑا طویل ہو جائے گا اگر اس کو ذکر کریں، اور مصرع ثانی کیا ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا. تو اس لیے برابر رکھنے کے لیے ان دونوں کو کیا کر دیتے ہیں، اس کو حذف کر دیتے ہیں، تاکہ اگر وہ ذکر کریں گے تو لمبا ہو جائے گا اعلیٰ مصرع، جبکہ کیا چاہیے دونوں میں برابری چاہیے. تو اس لیے وزن کی رعایت کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں شعر کے اندر اس کو حذف کر دیتے ہیں. اور اگر ذکر کریں گے تو وہ شعر کا وزن کیا ہے درست نہیں رہ پائے گا. اور تو یہاں پر پہلے والی کی مثال یا سجا کی یہاں پر حذف کر دیتے ہیں، تو آگے وہ مثال آ رہی ہے اس کی. تو سجا کہتے ہیں کہ کلمے کی ایسی عبارت جو کلمے کا آخری حرف کیا ہو سب کے ایک ہی حرف پر ختم ہوتے ہوں. کیا ہوتے ہوں؟ ایک ہی حرف پر ختم ہوں. کلمے کی لاسٹ وہ عبارت، کلام کی وہ لاسٹ عبارت جہاں پر کلام کا آخری ایک ہی جیسے حرف پر ختم ہو، ایک ہی جیسے حرف پر اختتام ہو، تو اس کو سجا بولیں گے. جیسے پہلے کی مثال ہے کس کی؟ وزن کی مثال. نحنو بما عندنا وانت بما عندک رازن والرأی مختلف. نحنو ہم، بما اس چیز سے جو ہمارے پاس ہے، وانت اور تم، بما عندک جو تمہارے پاس ہے، رازن راضی ہیں. اور رائے تو کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ سمجھ آگے سمجھا؟ ہم اس چیز سے جو ہمارے پاس ہے اور تم اس چیز سے جو تمہارے پاس ہے راضی ہیں، اور رائے کیا ہوتی ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے نحنو بما عندنا کیا ہے نہیں، تو یہاں پر جو شعر ہے عندنا کے بعد جو ہے رازون حذف ہے. کیا یہاں پر رازون حذف ہے. اصل عبارت تھی نحنو بما عندنا رازون. سمجھے نہیں؟ نحنو کا جو خبر تھی وہ حذف ہے کیونکہ انتا کی خبر کیا رازن ہے، انتا کی خبر کیا ہے رازن ہے. تو نحنو کے جو ضمیر آئی کون سی؟ رازون. تو یہاں رازون کو حذف کر دیا. اب ہم ٹکڑا اول لیں نحنو بما عندنا رازون، تو یہ والا بڑا ہو جائے گا. اگر ہم اس کو ذکر کرتے رازون کو تو یہ جملہ کا مصرع اول طویل ہو جاتا ہے. اس طویل سے اور محاوضن کی جو ہے رعایت نہیں رہتی، اس رعایت سے کیا ہے رعایت نہیں رہتی. اس سے بچنے کے لیے کیا ہے اس کو حذف کر دیا گیا تاکہ وزن کی رعایت بھی برقرار رہے. تو یہاں رازون اصل کیا ہے محل شاد ہے جو پہلے والے مصرے میں عندنا کے بعد کیا ہے محذوف ہے. سمجھ آ گیا؟ دوسرے سجا کی بنا پر حذف کر دیتے ہیں. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور تم سے ناراض نہیں ہوا. تو یہاں دیکھیں وما قلی یہ محل استشہاد ہے. اصلی عبارت تھی وما قلا کا. کیوں؟ وما ودعک وما قلا کا کیا عبارت تھی؟ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور تم سے ناراض نہیں ہوا. تو یہاں سابق اور آتی دونوں کی وجہ سے کیا کر دی گئی؟ یہاں سجا کی رعایت. سابق میں بھی اور سجا ہے اور آنے والے میں بھی سجا ہے. ان سجا کی وجہ سے لاسٹ میں کاف لے کر یہاں کاف خطاب کا. کیوں؟ اس سے پہلے جو ہم پڑھیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، سجا یہاں پر آیت ختم ہوئی وہاں پر الف مکسورہ آ رہا ہے. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اور اس کے بعد دیکھیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سب میں کیا آ رہا ہے؟ لاسٹ میں کیا آ رہا ہے؟ الف مکسورہ آ رہا ہے. اب اگر ہم یہاں کہتے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ کا وزن کہاں بیٹھتا؟ وزن ٹوٹ جاتا کہ یہاں پر لاسٹ میں عبارت میں جو آ رہا تھا الف آ رہا تھا الف مکسورہ اور یہاں کاف آ جاتا. صحیح نہیں؟ تو یہاں وزن رہیں برقرار، سجا کی رعایت نہیں ہو پاتی. اس سجا کی رعایت کرنے کاف کو حذف کر دیا گیا. سجا کلام کی ایسی مقفع عبارت جہاں پر لاسٹ میں جو ہو لاسٹ کی عبارت کیا ہوتا ہو لاسٹ ایک ہی حرف پر ختم ہوتا ہو، ہے نہیں آخر میں کیا ہو مطابق ہو. تو یہاں پر دیکھیں سب میں کیا ہے الف مکسورہ ہے نا.
اب اگر یہاں ذکر کر دیتے تو یہاں سجا کی رعایت نہیں رہتی. آگے پھر اور چلیں, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. سب میں وہی رعایت ہو رہی ہے. قرآن پاک میں اس طرح بہت ساری ہیں, یعنی ادھر آیا کہ وہاں پر فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب, یہ اس طرح سے پورا ہے, یعنی اور پھر آیا وہاں پر وفاکہۃ وابا, یہ اس سے پہلے وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا, پورا یہ ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اس طرح سے پورے یہ کیا سجا کی رعایت ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحب وما غوا, ہو گیا نہیں. چلیں آگے, والتعمیم بالاختصار, ہو گیا نہیں. اور کبھی کبھی اختصار کے تو عموم پیدا کرنا اختصار کے ساتھ, کبھی کبھی عموم پیدا کرنا اختصار کے ساتھ, کبھی کبھی وہاں بھی حذف کر دیا جاتا ہے. یہاں پر اگر ہم ذکر کریں گے تو عموم تو ہو جائے گا لیکن اختصار نہیں ہو پائے گا. تو دو چیزیں ہوئیں, عموم بھی پیدا کرنا ہے, ساتھ ہی ساتھ کلام کے اندر اختصار بھی پیدا کرنا ہے. تو اختصار اور عموم کے تحت کیا ہے, کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے, یا دار السلام کا جنت, جنت کی طرف بلاتا. اب یہاں پر واللہ یدعو اصل کی تھی واللہ یدعو جميع عبادی, کیا تھی عبارت, یہاں جميع یدعو کا مفعول بھی تھا, یدعو کا مفعول بھی تھا. اللہ یدعو جميع عبادی الی دار السلام, اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے. تو یہاں پر مفعول کو حذف کر دیا, کیونکہ لأن حذف المعمول یؤذن بالعموم, اس لیے کہ مفعول معمول کا حذف کرنا یہ عمومیت کی خبر دیتا ہے, عمومیت کی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ذکر کر دیتے تب بھی تو عموم ہو جاتا, تو کہہ رہے ہیں عموم تو ہو جاتا لیکن اختصار نہیں ہوتا. تو اختصار ایک تو دو چیز ہو گئی, عموم بھی ہو گیا ساتھ ہی ساتھ اختصار بھی ہو گیا. اس لیے کیا کر دیا یہاں پر جميع عبادی کو یہاں پر کیا کر دیا, یو اصل عبارت تھی واللہ یدعو جميع عبادی الی دار السلام, تو جميع عبادی کو یہاں پر کیا کر دیا, حذف کر دیا گیا. لأن حذف المعمول یؤذن بالعموم, اس لیے کہ معمول کا حذف یعنی مفعول کا حذف عمومیت کی خبر دیتا ہے. نواں شعر ہے, بیان فرما رہے ہیں کہ والادب, کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے ادب کی خاطر, ادب کی خاطر کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے, یعنی ادب ملحوظ ہے وہاں پر. اور آپ ادب کے طور پر ہم ایسا ذکر نہیں کریں گے کہ وہاں پر تاکہ اس کا جو ہے یہ مرتبہ گھٹنا نہ لازم آئے, مرتبہ گھٹنا لازم نہ آئے, اس طور پر کہ ہم یہاں پر یہ کہیں قد طلبنا, ہم نے طلب کیا مثلا کا, تیرا مثل. دیکھیے یہاں پر کیا اس کا ادب گھٹ جائے گا نا, ہم نے تیرا مثل طلب کیا تو ہم نے نہیں پایا, اور یہاں ہم صرف اتنا کہیں ہم نے طلب کیا ہم نے نہیں پایا تیرا مثل. اب یہاں پر یہاں تو یہاں قد طلبنا کے بعد جو ہے نا یہ مثلا کا محذوف ہے, ہم نے تیرا مثل طلب کیا. تو گویا کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں, کہنا چاہ رہے ہیں اصل ہم نے تمہارا مثل طلب کیا تھا, تمہارا مثل مل جاتا تو ہم تم سے چھٹکارا پا لیتے ہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں ہم نے طلب کیا. تو یہاں پر جو ہے یہ سامنے والے کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو رہا ہے طور پر کہ کیا طلب کیا, پھر ہم نے نہیں پایا تمہارا مثل, یہاں اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے, ارے تم اتنے ہائی ہو کہ تمہارا مثل ہی نہیں مل رہا دنیا میں. تو ہم نے طلب کیا تو ہم نے تمہارا مثل نہیں پایا, کس میں, فی سوددی, شرح کیا ہے, سرداری میں, والمجدی والمکارمی, شرافت و بزرگی میں, والمکارم اور اخلاق میں. تو جہاں جو آئی فضیلت کی بات آئی تو وہاں مثل کو ذکر کر دیا, لیکن یہاں لفظ کی عبارت کیا ہے محذوف, قد طلبنا مثلا کا, یا مثلا کا کیا کر دیا یہاں پر حذف کر دیا. کیوں, بطور ادب, بطور ادب ذکر حذف کر دیا گیا ہے, کیونکہ ممدوح کی یہاں تعریف ہے, اس لیے کہ اگر اس کے مقابل کو ذکر کرنے میں یہاں طلب جو ہے کیا ہو جائے گا, ادب ختم ہو جائے گا. ادب تو تعظیم وہی ہے تقریباً, ادب ہے, تعظیم جہاں ہوگی. قد طلبنا فلم نجد لک فی السودد والمجد والمکارم مثلا, قد طلبنا, ہم نے طلب کیا, فلم نجد لک مثلا, تو ہم نے نہیں پایا تیرا مثل, کس میں, فی السودد, سرداری میں, والمجدی, شرافت و بزرگی, والمکارمی, اور اخلاق میں.
تو کہاں قد طلبنا کے بعد کیا تھی اس عبارت مثل کا، یعنی تو اس عبارت کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا۔ دیکھیں 10واں سیکھ لیں جلدی سے، وَتَنزِيلُ الْمُتَعَدِّي مَنزِلَةَ اللَّازِمِ لِعَدْمِ تَعَلُّقِ الْغَرْضِ بِالْمَعْمُولِ، اور کبھی کبھی متعدی کو لازم کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، کبھی کبھی متعدی کو لازم کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، کیوں؟ معمول کے ساتھ غرض کے متعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ معمول سے مراد مفعول، معمول کے ساتھ ہماری کوئی غرض کوئی فائدہ متعلق نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے کیا کر دیا، حالانکہ وہ یعلمون فعل کون سا ہے؟ متعدی ہے، لیکن اب متعدی کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ مفعول ہم ذکر نہیں کریں گے، مفعول ذکر نہیں کریں گے، اور گویا کہ یہ مانیں گے کہ یہاں پر کیا ہے، ہم نے صرف فعل کو لازم مرد میں اتار لیا، کیونکہ غرض ہماری یعلمون کا جو ہے کسی سے خاص مخصوص نہیں ہے کہ یہ چیز مراد ہو یہ چیز مراد ہو، بلکہ ہم مطلقاً بولیں گے کہ مراد یہ جن کے پاس علم پایا جاتا ہے وہ، اور جن کے پاس علم نہیں پایا جاتا وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہاں کوئی خاص مخصوص دین نہیں کہا گیا، کوئی خاص علم نہیں کہا گیا کہ یہ علم جاننے والے یا وہ علم جاننے والے۔ تو جیسے کہہ رہے ہیں کبھی کبھی متعدی کو لازم کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے معمول کے ساتھ کسی غرض کے متعلق نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے یستوی الذین یعلمون، یعلمون کا جو ہے اس کے بعد جو معمول آتا ہے نہیں، اور لا یعلمون کے بعد بھی جو معمول آتا مفعول الدین یا العلم، کوئی خاص ہم مخصوص کر دیتے، تو یہاں کوئی خاص مخصوص ہو جاتا، لیکن ہم نے کوئی بھی غرض نہیں رکھی، ہمارا بس مطلقاً ہم نے یہ اشارہ کرنا تھا کہ یہاں کسی سے خاص نہیں کرنا ہے کون سا علم جاننے والا، بس مطلقاً جاننے والے چاہے وہ کسی بھی چیز کا علم جاننے والے ہو۔ تو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کسی کا بھی علم جاننے والے ہوں، دنیاوی علم جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس کی فضیلت الگ رہے گی، اس کی فضیلت، اور خاص کر کے علم دین جاننے والا ہو تو اس کی فضیلت تو اور بدرجہ اولا افضل رہے گی۔ بعض لوگوں نے تشریح اس طور پہ کی ہے کہ یہاں پر دین سے مراد دین علم ہی ہے، کیونکہ دوسرے والے علموں کا حاصل کرنے سے اخروی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نجات کا پروانہ نہیں دلا سکتے۔ تو اب یہاں کہیں گے کہ یعلمون الدین العلمی، علم دین کو جاننے والے اور جو علم دین کو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ جو ہے اس کا یعلمون کو لازم کے درجے میں اتار لیا گیا، اور اس کا بالکل عموم رکھ دیا گیا، اس کا کوئی خاص کر کے مفعول ذکر نہیں کیا گیا، تاکہ اگر ذکر کر دیتے تو ایک ہی خاص کے ساتھ یہ کیا ہو جاتا، مخصوص ہو جاتا کہ اس چیز کو جاننے والے اور اس چیز کو جاننے والے، ہو سکتا ہے کہ دوسرے والے برابر ہو سکتے ہیں، احتمال پیدا ہوتا، لیکن اب یہاں مطلق بول دیا کہ کسی بھی چیز کے جاننے والے وہ ان کے لیے الگ مقام ہوگا، نہ جاننے والے ان کے لیے نہیں، تو یہاں پر مفعول سے کوئی غرض متعلق نہیں رکھی، سمجھ آ گیا نہیں، تو حذف کر دیا گیا۔ وَيُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ إِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَى نَائِبِ الْفَاعِلِ، اور کبھی کبھی حذف سے شمار کیا جاتا ہے فعل کی اسناد نائب فاعل کی طرف، فعل کی اسناد نائب فاعل کی طرف کی جائے، حالانکہ ہے نہیں اصل اس میں سے، لیکن کیا ہے چونکہ وہاں پر فعل معروف کا جب فاعل حذف ہو گیا تو ایک طرح سے مجہول ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو شمار کیا گیا کہ اس میں کس چیز میں، حذف کی ترجمے، کیا حذف سے شمار کیا جاتا ہے فعل کی اسناد نائب فاعل کی طرف، فیقال، تو کہا جاتا ہے حذف الفاعل للخوف منه، فاعل کو حذف کر دیا گیا کس وجہ سے، اس سے خوف کی وجہ سے، یا اس پر خوف کی وجہ سے، او للعلم بھی، یا اس کی معلوم ہونے کی وجہ سے، او بالجہلی، یا اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ سب کی مثال بن جائے گی سرق المتاع، کیا بن جائے گی، سامان چوری ہو گیا، فاعل کو حذف کر دیا گیا، یعنی سرق زید المتاع، سامان زید نے چرایا، اس کو زید کو حذف کر دیا گیا، سامان چوری ہو گیا، فاعل کو حذف کر دیا گیا، اس سے خوف کی وجہ سے، اتنا بھینکر وہ ہے، اتنا خطرناک ہے وہ، اگر ہم اس کا ذکر کریں گے تو وہ آ کر کے ہمیں ہی مارنے لگے گا، یعنی خوف کی وجہ سے اس کے لیے کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا، یا اس پر خوف کی وجہ سے، اس پر خوف اتنا کمزور ہے، اس نے چرایا تھا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس نے چرایا تھا تو اس کا کیا کر دیں گے، جنازہ نکال دیں گے اس کا، تو اس لیے خوف کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا، یا اس کے مشہور معلوم ہونے کی وجہ سے،
مشہور اتنا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا سلطانہ ڈاکو ہی ہے کہ جو کوئی چوری کرتا ہے تو وہی کرتا ہے. لو اب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں, سامان چوری ہوگا, ہاں کون لے گیا, وہی لے گیا ہوگا, تو وہی لے گیا ہوگا, ہے یا نہیں. یہ کسی کی طرف مضمون ہوتا ہے نہیں. میں ایک مثال آئی تھی پرانے زمانے سمجھے نہیں ہے, اچھا سمجھا نہیں. تو یہ جو ہے کیا ہو گیا, اس کے معلوم ہونے کی وجہ سے یہی چوری کرتا ہے تو یہ ہدف کر دیا گیا. اول جاہلی بھی, یا اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے, تو یہ اپنے حقیقت پر رہے گا, کیونکہ مجہول ہوتا ہے اصل میں کیا ہوتا ہے, فاعل معلوم ہی نہیں رہتا, تو یہ اپنے اصل معلوم ہی نہیں ہے, تو ہم نے اسے ہدف کر دیا اس کو. سمجھ آ گیا نہیں. یہ ہو گئی سورہ قلم. بتاؤ چاروں کی مثال. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. یہ کس کی مثال ہو جائے گی, معلوم کی مثال ہو جائے گی کہ کون ہے, اتنا مشہور ہے کہ اس کا معلوم ہی ہے کون پیدا کرنے والا ہے, تو اس کے معلوم ہونے کی وجہ سے کیا کر دیا گیا, اس کے فاعل کو نائب اس کو فاعل کو حذف کر دیا. خلق اللہ الانسان ضعیفا, اللہ تعالی انسان کو, تو یہ اتنا بیان ہو گیا. سمجھ آ گیا نہیں. تو انشاءاللہ یہ دو باب ہو گئے ہمارے, باب ثانی ذکر اور حذف کے بیان میں مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہوگا تیسرا باب ہو تقدیم و تاخیر کے بیان میں, کس کو مقدم کرنا ہے کس کو مؤخر کرنا ہے, مقدم کریں گے تو کیا ہوگا, مؤخر کریں گے تو کیا ہوگا, اس کے ٹھیک ہے.